آج پاکستان میں حکومتی سطح پر یوم تقدیس قرآن منایا گیا مذہبی جوش و جذبے سے، اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایک پرامن احتجاج ہوگا، اور لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا. بہت اچھی بات ہے. ہم نے مسلم امہ کو بھی بتایا کہ ہم کتنے سینسٹیو ہیں اس معاملے کو لے کر، پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمان کتنے سینسٹیو ہیں اس حوالے سے. لیکن بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک ریاست، کیا یہی ہم نے کرنا تھا؟ اور مسلم امہ کی اگر بات کی جائے تو ہم ایسے واقعات کی خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی آپ سویڈش جو پروڈکٹس ہیں ان کو بین کر دیجئے، اس سے سویڈن کی سویڈش اکانومی کو بہت نقصان پہنچے گا، ایک ریزنٹمنٹ کا میسج جائے گا کہ مسلمان اس پہ ریزنٹ کر رہے ہیں. اور جو قرآن شریف کا نسخہ نظر آتش کیا گیا، یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. تو یہ ایک تو یہ کہ ہو کیوں رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، دو ہی سوال ہیں جو میرے ذہن میں. اور جناب بلال کتب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مجھے ان کا انٹروڈکشن بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے بہت شکریہ، السلام علیکم، وقت دیا. میری خوش نصیبی آپ تشریف لائے. اب سب سے پہلے تو اب ایک جو سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ریپیٹڈلی ہو رہا ہے نا، کہ اس سال جنوری میں بھی ہوا، 2020 میں بھی ہوا تھا، کبھی گستاخانہ خاکے آ جاتے ہیں، کبھی قرآن شریف کے نسخے کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے ان دس ڈے اینڈ ایج؟ یہ نفرت کیوں ہے اتنی آپ کے نزدیک مسلمانوں کے خلاف؟ یہ اسلاموفوبیا کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں اسلاموفوبیا کا جتنا ذمہ دار ویسٹ ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ ہم خود ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کے وہ سیلز مین، وہ سیلز پچ اور وہ امپریشن نہیں بنا سکے ہم اتنے سالوں میں، اتنی صدیوں میں رادر، جو کہ ہمارا حق تھا اور ہمیں بنانا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ اگر قوت نافذہ کی ہمارے مذہبی طبقہ بات کرے تو قوت نافذہ اگر مسلمان کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اگر وہ بھی نہیں حاصل کر سکے تو میرے خیال میں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اب دو پیرائے کے اندر ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں، میں ممبر کا نام نہیں لے رہا، سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ جناب بین کر دیا جائے. ہم ہمیشہ نیگیٹو میں کیوں سوچتے ہیں، نقصان میں کیوں سوچتے، پازیٹیو میں یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہم خود ترقی کر کے ان کو بیٹ آؤٹ کر دیں؟ میرے خیال میں یہ وہ کردار تھا جو مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ ہم میرے خیال میں ایک لوزرز گیم کھیلنے کے لیے اور آگے بڑھ گئے. وہ یہ کہ اب دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے بھی خیر نکالے گا، جو کہ یقیناً نکال سکتا ہے. وہ یہ کہ جناب اب وہاں پہ قرآن زیادہ بکے گا اور لوگ زیادہ پڑھیں گے. آپ کے اپنے ملک میں آدھے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا، آدھے علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہے، اور انگریز کو جو کہ R&D کا اس وقت چیمپئن ہے کائنات کا، دنیا کا، اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. ایک میں سمجھیں ہماری اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اس سے ہم بالکل لا تعلق ہیں. یہ انریلسٹک وہ عمل ہے جس سے میرے خیال میں ہم اس پہلو کو شاید دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ خدا نے ہمیشہ ان امتوں کو تباہ کیا جو کردار میں اعلیٰ نہیں تھی. اللہ نے ان امتوں کو تباہ نہیں کیا جو نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، داڑیاں نہیں رکھتی تھیں. اللہ نے کردار پہ تباہ کیا ہے. اس لیے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ اپنی امت کے اندر کنٹریبیوٹرز تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین کا لقب ملا ہے، یہ ظاہری طور پہ نبوت سے پہلے کا لقب ہے، اور دینے والوں میں وہ سرداران عرب کے اندر ابو جہل جیسا عمر حشام شامل ہے. وہ جو چادر کے اندر حجر اسود کو ڈال کے اٹھانا تھا، وہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی. You were less than 40 years of age. لیکن وہ جو کردار اور کنٹریبیوشن تھی وہ عربز میں بیفور دا ڈکلیریشن آف پروفیٹہڈ قائم تھی. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنت خداوند ہے. خدا کنٹریبیوٹرز کو دیکھتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلم امہ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں تو چھوڑ دیں، وہ اپنے اندر کیا ہے. کیا لوگوں کو، کیا میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت جتنی بھی گفتگو مذہب پہ کروں گا میرے دل میں خوف نہیں ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لرزش کا لفظ نہ نکل جائے جو میرے ہی بہن بھائی جو ہیں وہ میرے پہ فتویٰ لگا دیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. اس خوف کا میرے خیال میں ویسٹ جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈ بی somehow because ہمارا somehow وہ نہیں ہے. دیکھیے ڈپکشن تو ہے ہی نہیں. گورا جو ہے نا، انگریز جو ہے، اس کو میں سمبل کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی تاریخ کو نہیں بھولتا. کرائسٹ چرچ کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کرائسٹ چرچ میں اس نے گن کے اوپر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ اپنے ان جرنیلوں کے جو کہ 9th کروسیڈ کے اندر جو ہے
ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے مارے تھے. اب صلاح الدین ایوبی کی آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہم نے بڑا مارا, لیکن جب آپ حضرت عمر خطاب کی بات کریں گے آپ کہیں گے 3/4 دنیا پہ ہماری حکومت تھی. لیکن آپ نے کبھی بھی کسی طبقے کو, میں مذہبی طبقہ نہیں کہہ رہا, کسی بھی طبقے کو یہ دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ کندی کا کیا کردار تھا اسلامی تاریخ کے اندر؟ اس نے فلسفے پہ, طبیعیات کے اوپر, مابعد الطبیعیات پہ کیا گفتگو کی تھی. وہ جو انٹلیکچول ایکٹ تھا سارا مسلمانوں کی ایوولوشن کا اور ڈومیننس کا, وہ ہم نے کہاں کھو دیا. اس میں کیا کسی انگریز کا قصور ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ یہ نہ سوچیں, یہ نہ پڑھیں؟ یہ ہماری اپنی کارگزاری ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وقت کم اختصار سے فرمائیے کہ یہ جو ہم ہے کہ سویڈش ایمبیسڈر کو نکال دیں, قطع تعلق کریں اور یہ ایک ریزنٹمنٹ شو کریں ایز اے ریاست کہ جی ہم اس میں بہت زیادہ ہرٹ بھی ہیں اور ہم بڑا اسٹرانگلی رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی جو میرے خیال میں ذلت والی بات ہوئی ہے نا, وہ یہ کہ یہ جو شخص ہے جس نے کہ یہ اتنا کیا میں کہوں تبرے والا کام کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان ریاست کا باشندہ ہے جو کہ ریفیوجی بن کے گیا. اور ریفیوجی پتہ ہے کیوں بنا ہے؟ کہ اس نے ریفیوجی کے لیے جو اپلائی کیا اپلیکیشن, وہ اس لیے کی کہ میں نے کچھ ایسے ریسرچ پیپرز لکھے جو کہ مجھے اپنے ملک میں پبلش نہیں کرنے دیتے, آپ مجھے اپنی سٹیزن شپ دے دیں. انہوں نے دے دی. اب وہاں پہ کورٹ نے, جو کہ ایک میجسٹریٹ کے لیول کا کورٹ ہے, اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے اس ایکٹ سے کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سویڈن کو, جو چڈو جیسا اتنا سا ہے, چلو پلو سا ہے, اس کو ریاست امت اسلام سے کوئی خطرہ یا اندرونی خطرہ محسوس ہوتا. میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ جس میں کہ ایک سٹیٹ شامل ہوا ہے اس سارے معاملے میں. لیکن ہمارا رد عمل ہمیشہ کتنا نیگیٹو رہا ہے. تھرڈ کلاس لٹریچر, تھرڈ کلاس کا بھی لفظ جو ہے نا یہ زیادہ ہے. اس سے بھی گھٹیا لٹریچر تھا اسٹینک ورسز, اس سے بھی گھٹیا لٹریچر تھا جو کہ تسنیمہ راؤ کا تھا. ہم نے ان دونوں کو ارب پتی کیوں بنا دیا؟ اپنے رد عمل سے. اس کے اوپر رد عمل کس کا سب سے بہتر آیا تھا؟ ان لوگوں کے جنہوں نے کہا تھا کہ سیرت پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرو اور ان کی کتابیں بانٹو. سعودی عرب کا ریئیکشن, جنہوں نے 20 لاکھ قرآن آؤٹ گوئنگ پیسنجرز کو بانٹے, ایک ریئیکشن تھا. اس کے بعد ترکی کا ریئیکشن, جنہوں نے کہا کہ نیٹو کے ممبر اب ہم اس کو نہیں بننے دیں گے, دوسرا ریئیکشن. عراق کا ریئیکشن, جس میں ہماری طرح سیاست کے طور پہ لوگ باہر نہیں نکلے, ریاست کے طور پہ نہیں نکلے, عوام سڑکوں پہ نکلی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آپ کو لگتا ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈ بی سم ہاؤ بیکاز ہمارا سم ہاؤ وہ نہیں ہے, اس کی ڈپکشن تو ہے ہی نہیں. گورا جو ہے نا, انگریز جو ہے, اس کو میں سمبل کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں, وہ کبھی بھی تاریخ کو نہیں بھولتا. کرائسٹ چرچ کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کرائسٹ چرچ میں اس نے گن کے اوپر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ اپنے ان جرنیلوں کے جو کہ 9th کروسیڈ کے اندر جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے مارے تھے. اب صلاح الدین ایوبی کی آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہم نے بڑا مارا, لیکن جب آپ حضرت عمر خطاب کی بات کریں گے آپ کہیں گے 3/4 دنیا پہ ہماری حکومت تھی. لیکن آپ نے کبھی بھی کسی طبقے کو, میں مذہبی طبقہ نہیں کہہ رہا, کسی بھی طبقے کو یہ دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ کندی کا کیا کردار تھا اسلامی تاریخ کے اندر؟ اس نے فلسفے پہ, طبیعیات کے اوپر, مابعد الطبیعیات پہ کیا گفتگو کی تھی. وہ جو انٹلیکچول ایکٹ تھا سارا مسلمانوں کی ایوولوشن کا اور ڈومیننس کا, وہ ہم نے کہاں کھو دیا. اس میں کیا کسی انگریز کا قصور ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ یہ نہ سوچیں, یہ نہ پڑھیں؟ یہ ہماری اپنی کارگزاری ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وقت کم اختصار سے فرمائیے کہ یہ جو ہم ہے کہ سویڈش ایمبیسڈر کو نکال دیں, قطع تعلق کریں اور یہ ایک ریزنٹمنٹ شو کریں ایز اے ریاست کہ جی ہم اس میں بہت زیادہ ہرٹ بھی ہیں اور ہم بڑا اسٹرانگلی رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی جو میرے خیال میں ذلت والی بات ہوئی ہے نا, وہ یہ کہ یہ جو شخص ہے جس نے کہ یہ اتنا کیا میں کہوں تبرے والا کام کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان ریاست کا باشندہ ہے جو کہ ریفیوجی بن کے گیا. اور ریفیوجی پتہ ہے کیوں بنا ہے؟ کہ اس نے ریفیوجی کے لیے جو اپلائی کیا اپلیکیشن, وہ اس لیے کی کہ میں نے کچھ ایسے ریسرچ پیپرز لکھے جو کہ مجھے اپنے ملک میں پبلش نہیں کرنے دیتے, آپ مجھے اپنی سٹیزن شپ دے دیں. انہوں نے دے دی. اب وہاں پہ کورٹ نے, جو کہ ایک میجسٹریٹ کے لیول کا کورٹ ہے, اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے اس ایکٹ سے کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سویڈن کو, جو چڈو جیسا اتنا سا ہے, چلو پلو سا ہے, اس کو ریاست امت اسلام سے کوئی خطرہ یا اندرونی خطرہ محسوس ہوتا. میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ جس میں کہ ایک سٹیٹ شامل ہوا ہے اس سارے معاملے میں. لیکن ہمارا رد عمل ہمیشہ کتنا نیگیٹو رہا ہے. تھرڈ کلاس لٹریچر, تھرڈ کلاس کا بھی لفظ جو ہے نا یہ زیادہ ہے. اس سے بھی گھٹیا لٹریچر تھا اسٹینک ورسز, اس سے بھی گھٹیا لٹریچر تھا جو کہ تسنیمہ راؤ کا تھا. ہم نے ان دونوں کو ارب پتی کیوں بنا دیا؟ اپنے رد عمل سے. اس کے اوپر رد عمل کس کا سب سے بہتر آیا تھا؟ ان لوگوں کے جنہوں نے کہا تھا کہ سیرت پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرو اور ان کی کتابیں بانٹو. سعودی عرب کا ریئیکشن,
جنہوں نے 20 لاکھ قرآن آؤٹ گوئنگ پیسنجرز کو بانٹے. ایک ریئیکشن تھا. اس کے بعد ترکی کا ریئیکشن جو انہوں نے کہا کہ نیٹو کے ممبر اب ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. دوسرا ریئیکشن عراق کا ریئیکشن جس میں ہماری طرح سیاست کے طور پہ لوگ باہر نہیں نکلے, ریاست کے طور پہ نہیں نکلے, عوام سڑکوں پہ نکلی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا.